انعام کے اندر رکوع نمبر 15 کی رکوع نمبر 15 میں حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبوت ہم نے کن کو عطا کی ہے اور یہ نبوت کا مقام کیا ہے، یہ ملتی کسے ہے اور نبی ہوتا کون ہے۔ اب آپ میرے سے سمجھیے کہ نبوت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں ایسی جو دیکھ سکتی ہیں، جان سکتے ہیں اور جن کے اندر ہل جل ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو ناطق ہیں اور ایک ہیں غیر ناطق۔ ناطق وہ جو ہم لوگ ہیں، ہم بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ساری ہمارے اندر احواس خمسہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر دوسرے آ جاتے ہیں وہ کہ جن کے اندر کوئی حس نہیں پائی جاتی، وہ جمادات ہوتے ہیں، وہ نباتات ہوتے ہیں۔ اب جو ناطق حیوان ہیں ان میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کو شعور ہوتا ہے، ایک وہ کہ جن کو شعور نہیں ہوتا۔ شعور والوں کی تو مثال انسان ہے، جن کو شعور نہ ہو وہ جانور وغیرہ۔ اب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو مخلوق اور بہترین مخلوق پیدا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو پیدا فرمایا۔ اب انسانوں کے اندر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں یہ تمہید بات کر رہا ہوں، تمہیدی جو میرے الفاظ ہیں، تو آپ کو ٹاپک بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہے، جو ظلم و ستم اور جن کے اندر بدتماشیاں ہوتی ہیں، اور ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑے بلند مرتبے ملے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں انبیاء، جن کے مرتبے اعلیٰ ہوں، جن سے غلطی ہونے کا تصور بھی نہ ہو، کہ جن کی غلطی کے اندر بھی شریعت چھپی ہوئی ہو، وہ ہوتے ہیں انبیاء۔ اب یہ جو نبی ہے، نبوت کا جو مقام ہے، کیا ایسے مل جاتا ہے جیسے کسی ڈاکٹر نے ڈاکٹری کا کورس کیا اور وہ ڈاکٹر بن گیا، محنت کی کسی نے وہ انجینئر بن گیا؟ میں اور آپ جیسے ہم نے محنت کی اور ہم قرآن پاک کا حافظ بن گئے، ہم نے تفسیر یاد کرنی شروع کی ہم مفسر بن گئے، ہم نے حدیثیں پڑھنی شروع کی تو ہم محدث بن گئے، ہم نے مختلف کاموں کے اندر کوشش اور محنت کی، کاروباری بن گئے، سائنٹسٹ بن کے مختلف، وہ اپنی محنتوں پر ہم بنے۔ لیکن جو نبوت کا مقام ہے یہ اپنی محنت سے کسی کو نہیں ملتا، یہ اپنی ذکاوت پر، اپنی ذہانت پر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم ذکاوت اور ذہانت کی بنیاد پر اپنی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اور مقامات تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبوت حاصل نہیں کر سکتے۔ نبوت کا جو معاملہ ہے یہ اصطفائی معاملہ ہے۔ اصطفائی مینز یعنی چنا ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی، اگلی بات سمجھیں، نبی اللہ تعالیٰ نے بنائے کیوں؟ نبی اللہ نے بنائے کیوں؟ دیکھیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد بچے کو معلوم ہے کہ میرے غذا میرے منہ سے جائے گی، میں کسی چیز کو ٹچ کر کے محسوس کر سکتا ہوں، اسمیل کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں۔ یہ تو ایسا علم ہے کہ جو ایک نیچرلی ہماری جبلت کے اندر موجود ہے، لیکن ایک علم ایسا ہے جو ہماری عقول سے ماورا ہے، ہماری عقلیں بھی اس کو چھو نہیں سکتی، ہماری عقلیں اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پر یہ عالم بنایا کس نے؟ اس عالم کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر موجود چیزیں جو چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، طرح طرح کے حیوانات آئے کیسے؟ اس عالم کے اندر رہ کر ہم انسانوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو علوم ہیں یہ آپ کو کسی سائنٹسٹ نے نہیں سکھانے، کسی انجینئر نے نہیں سکھانے، کسی ڈاکٹر، کسی فلسفر نے نہیں سکھانے، یہ ہر امت کو اس کے ایک نبی نے سکھانے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا اور انبیاء کے ذریعے پھر یہ ہمارے تک پہنچا۔ اب اگلی بات میں کرتا ہوں، میں نے کہا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب اس پر دلیل سنیں کہ نبی معصوم کیسے ہوتے ہیں، کہ نبیوں سے غلطی کیوں نہیں ہوتی۔ آپ سمجھیے، دیکھیں آپ کا اور میرا ضمیر جو ہے، میری اور آپ کی مٹی جو ہے، اس زمین سے نکالی گئی، یہ اس کرہ ارض سے لی گئی۔ اس کرہ ارض کے اندر جو موجود زمین ہے، جو مٹی ہے، اس کے اندر ہر ایسی چیز پائی جاتی ہے جو ہمارے نفس کے اوپر مکمل طور پر دال ہے
یعنی اس کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ اس کے اندر ظلمت بھی ہے، اس کے اندر گناہ بھی ہے، اس کے اندر غلطیاں بھی ہیں، اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ایک جو خمیر ہے، ایک جو مٹی جنت والی مٹی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ جنت میں کسی نے سنا ہے کوئی گناہ ہوگا؟ تو انبیاء کا جو خمیر ہے وہ جنت سے لیا گیا، انبیاء کا خمیر وہ جنت سے لیا گیا، جس وجہ سے وہ معصوم ہے۔ دوسری معصوم کی میں کیفیت آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغامبر، اپنا میسنجر، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ ان کی جو ہے تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے جس کی تربیت خود ذات باری تعالیٰ کرے تو آپ اور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں اسے کوئی گناہ صادر ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک دوسری دلیل، ٹھیک ہے، دو دلیلیں مکمل ہوئی۔ اس پر میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب تربیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے تو وہ ہر برے اور اچھے کام سے ان کو روکیں گے۔ میں ان کے دو واقعات سناتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بچپن کی عمر میں تھا، ابھی نبوت مجھے ملی نہیں تھی، 13 سے 14 سال میری عمر تھی۔ جو محلے کے، جو ہمارے علاقے کے لڑکے تھے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اور یہ طے ہوا کہ فلانی جگہ پر شادی ہو رہی ہے تو ہم نے وہاں پر جانا ہے۔ شادی سے پہلے جو رسم و رواج ہوں گے، جو وہاں پر اٹکیلیاں ہوں گی، جو معاملات ہوں گے، وہ سارے ہم نے کرنے۔ حضور بھی ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ایسی نیند طاری ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت تھی، ان کی طرف سے روکنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے ان سے محفوظ فرما لیا۔ دوسرا ایک اور واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بچپن کے زمانے کے اندر ایک بت تھا، اس بت کا عرس ہوتا تھا، ایسے سمجھ لیں عرس ہوا، اس پر وہاں پر قوالیاں چل رہی ہیں، محفل سماع ہو رہی ہے، طرح طرح کا لنگر تقسیم ہوگا، طرح طرح کی وہاں پر محفلیں سجے گی، تو ایسے ہی عرس ہوتا تھا۔ تو ہمارے ساتھیوں نے یہ طے کیا ہم بھی اس عرس کے اندر جائیں گے۔ خود میرے کہتے چچا جان نے مجھے کہا کہ ہم اس عرس کے اندر جائیں گے، جن کے زیر کفالت تھے حضرت ابو طالب، ان کے زیر کفالت ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی میں لے کے جاؤں گا۔ کہتے میں جب جا رہا تھا، اس عرس کے قریب پہنچا، اس میلے کے قریب پہنچا، تو میں نے اچانک دیکھا ایک لمبا چوڑا اونچا ایک سفید لباس والا شخص، کہ جس کی داڑھی سفید، جو خود بھی بڑا ہی پرنور شخص ہے، اس نے مجھے ڈانٹا اور مجھے روکا اور کہا کہ تم یہاں سے واپس ہے۔ یہ تربیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو معصوم بنایا۔ پھر یہ استفائی معاملہ، نبوت کس طرح کس کو عطا ہوتی ہے؟ جس کو اللہ چاہے۔ کوئی اپنی کوشش سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب کوئی اٹھ کے کہہ دے، وہ آنکھ سے کانا ہو، اس کی یہاں پر تو اگر جسم کا کوئی حصہ پورا نہ ہو تو وہ ہمارے ملک کا صدر نہیں بن سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا میسنجر کیسے کوئی بن جائے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول کیسے کوئی بن جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہوئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا جو میرے لیے ضروری میں سمجھتا تھا، سورہ اعراف کے اندر دوسری بات آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے بڑی تسلیاں دی ہیں، بڑی تسلیاں دی ہیں۔ ان کو جب کفار مشرکین ان کو تنگ کیا کرتے تھے تو کبھی میرے محبوب کو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون۔ اب یا رسول اللہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا نا کہ حضور مجنون ہے، تو حضور کو وہاں پر کہا گیا، تسلی مل رہی ہے کہ آپ مجنون ہیں۔ اسی طرح حضور کو تسلی دینے کے لیے 6 نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے حضور کو سنائے، حضرت ہود کا، لوط کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تکلیفیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف ایسے دیتا تھا، مارتا تھا، کوئی کس طرح کی تکلیف دیتا تھا، کوئی کیا کیا انہوں نے حربے اپنائے، آپ سے اور میرے سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن میں اس پر بات یہ کرنا چاہوں گا، میرے محبوب نے مارے کن کے لیے کھائی تھی؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں بہائے تھے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میرے محبوب کی داڑھی مبارک تر کیوں ہوئی تھی؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میرے محبوب بدر کی اس موقع پر، اس جگہ پر، اس علاقے پر، اس میدان میں ساری رات کیوں روتے رہے تھے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اب ہم دیکھیں کہ جس کے لیے کائنات کے سردار وجہ کائنات، روح کائنات روتے ہوں، ان کے اعمال کیا میرے محبوب کی ذات کے برخلاف ہونے چاہیے یا وہی ہونے چاہیے؟ وہی ہونے چاہیے جو میرے محبوب نے ہمیں عطا کیے، ہمیں بتائے ہیں۔ ہم حضور کی نافرمانی نہ کریں، ہم
جو اخلاقیات کی اعلیٰ مثال پیش کرنے کی کوشش کریں، محبوب کو ہر وقت راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے نا، جس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اور محبوب بھی ایسا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات بنے، اور جس کی خوشبو مختلف صورتوں کے اندر، صدیق کی صورت میں، فاروق کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، طلحہ کی صورت میں، اب ایسے کرنے کی صورت میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، تو اس کے لیے اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، خدا کے لیے کہ ہم نے ان کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ ہم اپنے محبوب کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وفادار بنائے، اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، محبوب کے رستے پر چلنے والا بنائے۔